یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگوں کو درپیش ہے. ہم چونکہ عمومی طور پہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور اس کے اندر پھر سارے لوگوں کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. مثلا بچے کے دادا ابو ہیں، اس کی دادی ہیں، اس کی پھپھو ہیں، اس کے چچا ہیں، اس کے تایا ہیں، یہ سارے لوگ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہیں. اور جو یہ باتیں کرتے ہیں بچے کے ساتھ بعض اوقات، اور وہ اپنے طور پہ لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات دادا ابو سے ایسے بلاتے ہیں، ایسے کر کے سور دے بچے ہو رہے، تو وہ اپنے طور پہ وہ اسے پیار سے بلا رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، وہ اسے کوئی وہ نہیں کہہ رہے ہوتے، کوئی گالی نہیں دے رہے ہوتے، لیکن بزرگوں کے پیار کرنے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ ایک اس طرح سے یعنی ایک چلا آ رہا ہے. اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مشکلیں جتنی بڑی ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا، اگر آپ کو ایک رکاوٹ اس کو پھلانگنا ہو، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی نالی ہے، آپ اس کو اوپر سے پھلانگتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ آرام سے پھلانگ لیں گے. تھوڑی اور بڑی ہوگی تو آپ کو زیادہ طاقت لگے گی، اور بڑی ہوگی آپ کو بڑی چھلانگ لگانی پڑے گی، بڑی دیوار ہوگی تو اس کو اور بڑی حوصلے کے ساتھ اس کو آپ کو پھلانگنا ہوگا، اور زیادہ اچھے ارینجمنٹس کرنے ہوں گے، اور زیادہ حوصلہ چاہیے ہوگا. تو ایک بات یہ سمجھیں کہ ناممکن کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنی بڑی مشکل ہوگی اتنا بڑا حوصلہ چاہیے، اور جتنی بڑی مشکل ہوگی پھر اس کا ریوارڈ بھی اتنا بڑا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم یہ ہمارے لیے بڑے صغیر کے لیے بلیسنگ ہے، مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بری بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کا یہ خیال ہو، اور عموماً ایسے ہوتا ہے جو نیولی میرڈ کپل ہوتے ہیں، نئی نئی شادی جن کی ہوتی ہے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمیں پرائیویسی ملے، ساڈا وکرا گھر ہو، ویسی وکرا کھائیے پکائیے اپنا جو مرضی کریے او لیں. وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے بھئی یہ ہر بندہ جو ہے وہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے. ان کی یہ خواہش اس وقت تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ سوچیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا اور ان کا بیٹا ہو جاتا ہے تو پھر ان کا دل ہوتا ہے ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہی رہے، یہ علیحدہ نہ ہوتا ہے نا ایسے. تو آپ کا بیٹا اگر آپ کے پاس، ابھی آپ بڑے ہو کے یہ خیال کریں گے تو ابھی جن بیٹوں کے گھر میں آپ آئیں گے ان کے والدین کا بھی تو یہی خیال ہے نا کہ ان کا بیٹا ان کے پاس ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم یہ بری بات نہیں ہے، بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹم، پتہ نہیں آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ نہیں، میں تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی اس کی اہمیت آپ کو بتا دیتا ہوں. جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے لیے ایک انشورنس کی حیثیت رکھتا ہے. جن بھائیوں میں اتفاق ہوتا ہے نا، جن بھائیوں میں، ان بھائیوں کے ساتھ محلے کا کوئی بندہ لڑائی نہیں، ان کے متعلق کوئی سازش نہیں کرتا. ان کے کاروبار اگر ایک کا خراب ہو جائے دوسرا سہارا دینے کے لیے موجود، کوئی اسے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ بھئی میں یہ مسئلہ ہو جائے گا تو میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا، میرے بھائی ہیں نا. اور جن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے نا، جن جو بھائی علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں آپس میں، لڑائی کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھڑکانے والے اور آپس میں لڑانے والے دسیوں طرح کے لوگ نکلا، اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں انہیں نقصان ہو تو کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا. ایک بندہ اگر باہر کے ملک میں، باہر کے شہر میں مزدوری کے لیے، اپنے کام کے لیے، بزنس کے لیے چلا گیا ہے اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کے بچے ہیں، اسے یہ پریشانی کوئی نہیں ہے کہ میری بیگم غیر محفوظ ہے یا میرے بچے کے، اسے پتہ ہے دادا ابو اس کے گھر میں ہیں، بچوں کے تایا ابو ادھر ہیں، بچوں کے چچا ادھر ہیں، اس کی پھپھو خالہ، اس کی پھپھو ادھر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سارے گھر والے ادھر ہیں، بھرا پورا گھر ہے ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو یہ پریشانی، اور اگر وہ علیحدہ رہتے ہو تو ظاہر اسے یہ پریشانی ہے کہ بیوی پیچھے اکیلی ہے، بچے اکیلے ہیں، کیا ہوگا، کوئی چیز چاہیے ہوگی کون لے کے آئے گا، کوئی مسئلہ ہو گیا کون، اس کو کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، اس کا خیال کون رکھے گا. یہ اتنی ایک لمبی بحث ہے، اگرچہ اس کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے لیے بلیسنگ ہے، رحمت ہے، اگر ہم اس کو ٹھیک کر کے استعمال کریں. اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم عمل کا سوچتے ہیں نا تو اپنے سے شروع کریں. تو اپنے سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جب مشکلیں زیادہ ہوں گی تو حوصلہ آپ کو اپنا بڑھانا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن رکھیں، آپ یہ سوچیں کہ اب اس کو پریشانی اگر بچے کو پہلے صرف ٹی وی سے تھی، موبائل سے تھی، تو اب اس کو گھر میں بھی ڈھیر سارے چیلنجز ہیں. دادا ابو بھی کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں، چچا تایا بھی کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں کہ جو اس کی تربیت کے لیے غلط ہو. آپ نے ان باتوں کا بھی ان کو جواب نہیں دینا، لیکن بچے کو یہ سمجھانا ہے. ساتھ میں دادا ابو کا احترام کم نہیں ہونے دینا، تایا ابو چچا کا احترام کم نہیں ہونے دینا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے. اگر وہ یہ کہے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ تو دادا ابو نے کہی تھی، تو اسے بتائیں کہ دادا ابو بہت اچھے ہیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ میاں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے. آپ یقین کیجئے کہ آپ وہ بات دادا ابو کو نہیں کر سکیں گے، بچہ جا کے دادا ابو کو کہہ دے گا کہ دادا ابو یہ جو آپ گالی دیتے ہیں نا اللہ جی ناراض ہوتے ہیں اس سے، اور دادا ابو کو برا بھی نہیں لگے گا، دادا ابو کو یہ بات کیوٹ لگے گی کہ کتنا اچھا بچہ ہے. اب ظاہر ہے انسان یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ میاں کو ناراض نہیں ہوتے گالی کے اوپر، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا. بچہ انہیں جا کے کہہ لے گا، اور جب وہ اسے پوچھیں گے تمہیں یہ بات کس نے بتائی، وہ کہے میری ماما نے بتائی ہے، تو ان کے دل میں یہ خوشی ہوگی کہ اچھا یہ بچے کو اچھی تربیت کر رہے ہیں. اور آپ کسی موقع کے اوپر
दादा अबू के, मैं ये आपको एक ट्रिक के तौर पे ये बात बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर सारी फैमिली किसी मौके पे इकट्ठी है, आप दादाजी बच्चों के दादाजी जाके कहें कि अबू बात ये है कि आज सारी फैमिली ने इकट्ठे होना है, तो आप अगर हम सबको नसीहत करें कि बच्चों की तरबियत कैसे होनी चाहिए, भला हम सबको नसीहत करें, आपने इतनी उम्र गुजारी है, 80 साल आपने दुनिया जान घूमा फिरा, आपके इतने बच्चे हैं, आपने इतने बच्चों को तैयार किया है, पाला है, बड़ा किया है, तो आप जरा सबको नसीहत करें कि बच्चों की तरबियत कैसे होनी चाहिए, जरा सबको बताएं। अब वो दादाजी वही बातें कर रहे होंगे जो आपने करनी है और सबसे कर रहे होंगे, तो सबसे पहले दादाजी की अपनी तरबियत हो रही होगी, जब वो सबको बता रहे होंगे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ताया अबू से कह दें, चचा से कह दें, उनके फुफ्फो से कह दें, अगर वो पढ़ी लिखी है उन्हें कहें कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप प्लीज हम सबको बताएं ना कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, आप हमें बताएं कि ऐसे कैसे होना चाहिए, वैसे कैसे होना चाहिए। आप यकीन कीजिए 10 रास्ते हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, बस ये है कि दिमाग बंदा ठीक, आप जब ठीक मेहनत करते हैं, ठीक कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो ठीक रास्ते पर जद्दोजहद करता है, अल्लाह ताला के रास्ते पर जद्दोजहद करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलते हैं। आप जब ये ठीक रास्ते पे दादाबू के साथ दुश्मनी बनाए बगैर, ताया चाचा की बुराइयां किए बगैर, उनकी फुफ्फो की बुराइयां किए बगैर जब आप ये सोचेंगे कि आपने इनकी तरबियत में इन्हें साथ कैसे मिलाना है, अल्लाह ताला रास्ते खोलेंगे। ऐन मुमकिन है कि दादा अबू ताया अबू चचा वो ना हो, फुफ्फो उनकी ठीक काम कर दे, फुफ्फो आपके साथ मिल जाए, ये मुमकिन है। उन्हें ये महसूस ना होने दें कि आप उन्हें कोई इस्तेमाल करने लगे हैं, उन्हें ये कहें कि आप हमें लेक्चर दें, सब जब बैठते हैं खाने पे आप हमें लेक्चर दें, जरा हमारे बच्चे की फलां दिन सालगिरह है, सालगिरह पे सब ने इकट्ठा होना है बर्थडे पे, तो तायाबू जो है वो उस दिन हमें दरस दे, हमें बताएं कि बच्चों की तरबियत के लिए क्या करना चाहिए, चचा हमें बताएं, वो पहले नहीं तो उसी मौके पे आप कह सकते हैं कि आप हमें कोई नसीहत करें, आप हमारे अबू हैं, बच्चे के दादा अबू को कहें आप हमारे वालिद साहब हैं, आप हमें नसीहत करें कोई कि बच्चों की तरबियत हम कैसे करें, जब सब बैठे हुए हैं, इस तरह से आप उन्हें साथ मिला सकते हैं। और अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है, तब भी आप तो है ना बच्चे के सबसे करीब आप हैं, किसी और को बच्चे के अपने से ज्यादा करीब ना होने दें, बुराइयां करके नहीं, बच्चे के साथ अटैच होके। दादाबू को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और दादाबू के साथ बच्चे बड़े अटैच होते हैं और आप खुश भी होती है, चलो दादे को बैठा मैं काम कर रहा हूँ, दादाबू के पास बैठना अच्छी बात है, लेकिन वो सबसे करीब तो आपके हैं और उसको होना चाहिए आपके सबसे करीब। आप उसे टाइम दें, खेलें, उसके पास रहें, बातें करें, ताकि वो जज्बाती तौर पे भी ज्यादा आपके साथ अटैच हो। सारा दिन में वो दादा चाचा खाला फूफो सबसे जो सीख कर आए, आप बैठ के उसे रिफाइन करें कि ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक है, ये ठीक, आप उसे समझाएं, उसके साथ बैठे खेलें कूदें, आपके साथ वो सबसे ज्यादा अटैच होना चाहिए। तो इस तरह से आप जब सोच के थोड़ा थोड़ा उन लोगों को साथ शामिल करेंगे, तो मुझे यकीन है अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ रास्ते निकालेगा।